بادشاہ شہنشاہ ترنم صاحب خوش تکلم جناب نسیم الدین راہی صاحب، جو بڑے بڑے شعراء اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کو بڑے بڑے شاعر اسلام کے ساتھ کاندھے میں کاندھے ملا کر پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہ نام کسی اور کا نہیں، نسیم الدین راہی ہے۔ جب وہ ٹاننا شروع کرتے ہیں تو یہ تجربے کی بات ہے، کتنا میں اور کتنا چونگا اڑ جایا کرتا ہے، اتنی زبردست انداز اور زبردست ٹان، زبردست ترنم والے، کلاسیکل آواز والے جناب مفتی نسیم الدین راہی صاحب شاعر اسلام تشریف لا چکے ہیں۔ اسی جگہ بہت کم وقتوں میں اور قلیل وقتوں میں بہت زیادہ شہرت پانے والا شاعر جب قلم اٹھاتے ہیں، ان کے قلم کے نوک سے جو اشعار لکھتا ہے تو بڑے بڑے قلمکار دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنے وزندار اشعار آپ نے کس انداز میں بنائی، تھوڑا ہمیں بھی اس ہنر کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ نام کسی اور کا نہیں، وہ نام اگر کوئی پیار سے لیتا ہے، محبت سے لیتا ہے، الفت و انسیت سے لیتا ہے، باادب لیتا ہے، وہ نام ہے جناب قاری ساجد حسین رحمانی صاحب، جو دربھنگا کے معروف و مشہور ادارہ مدرسہ رحمانیہ سپول، جو بہت بڑا ادارہ ہے جس میں فضیلت تک کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں کے استاذ محترم ہے، اور اس ادارے کا استاذ رہنا یہ بڑی خوش نصیبی اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ بھی آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، آپ کی آبادی میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرے کیف آئیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین، برادران صالحین، اسٹیج پر زینت افروز ماہرین، علماء دین اور اس بہترین پروگرام کے مخلصین حضرات منتظمین، آج اس بابرکت اور عظیم الشان اجلاس میں احقر کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو کام ناچیز کے سپرد کیا گیا ہے، وہ بڑا اہم کام اور اہم ذمہ داری ہے۔ ایک طرف یہ عظیم ذمہ داری تو دوسری جانب اپنی کم علمی اور نااہلی کی نگہداری، لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ہے، بڑوں کا حکم بھی بڑا ہوا کرتا ہے، جس کی تعمیر ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے فوائد کے حامل بھی ہوا کرتے ہیں، لہذا ان کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہی میں آپ حضرات کے روبرو آنے کی ہمت جٹا پایا ہوں، اور خداوند قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ملامت میں نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، ملامت میں نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، خدا میری زبان کو تو فصاحت دے، بلاغت دے۔ دوستو، یوں تو شب و روز جلسے اور جلوس ہوا کرتے ہیں، مجلسیں اور محفلیں سجا کرتے ہیں، تو کسی میں اردو کی شمع روشن کی جاتی ہے، تو کسی میں قوالی کی صدائیں بلند ہوتی ہے، کہیں میلہ وغیرہ لگایا جاتا ہے، کہیں ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں۔ ایسی محفلیں اکثر عیش پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہے۔ ان مجلسوں کا دینی مجلسوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دینی مجلس کسے کہتے ہیں۔ دینی مجلس تو اسے کہتے ہیں جس میں دینداروں کا جمع کثیر نظر آئے۔ دینی مجلس تو اسے کہتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو۔ دینی اجتماع تو اسے کہا
جاتا ہے، جس میں شرکت کرنے والوں کو تہذیب و تمدن کے موتی، اخلاق و کردار کے خوشبودار پھول، حیا و پاک دامنی کا درس اور امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں علماء دین کی قربت و صحبت ملتی ہو، اکابرین و اولیاء کی زیارت نصیب ہوتی ہو، ایمانی تراوت حاصل ہوتی ہو، قلبی راحت نصیب ہوتی ہو، دماغی سکون ملتا ہو۔ حضرات، آپ کو اپنی قسمت پہ ناز ہونا چاہیے کہ آپ کی شرکت ایک ایسے ہی اجلاس میں ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، منفعت ہی منفعت، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں نقصان کا دخل نہیں، خسارے کا سوال نہیں، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں، سیاسی جلسہ نہیں، سرکاری سمیلن نہیں، مشاعرہ کا اسٹیج نہیں، قوالی کا استھان نہیں، نہ تو اس میں کسی بے سر قوال کی قرأت آمیز قوالی ہوگی، نہ کسی بے شعور شاعر کی بیہودہ شاعری۔ میں مذہبی اور اصلاحی شاعری کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، اچھی شاعری تو آقا کو بھی پسند تھی، آقا نے اچھی شاعری سماعت فرمائی اور تعریف بھی فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت سے افراز شاعر تھے، اولیاء نے شاعری کی ہے، اتقیاء نے اشعار کہے ہیں، اور بزرگوں نے اشعار کے ذریعے اصلاح نفس کا کام لیا ہے۔ میں بھی تو درمیان میں اشعار کہہ رہا ہوں، لہذا اچھی شاعری مفید ہے۔ یہاں ایسی شاعری سے اعتراض ہے جس سے دنیا مقصود ہو، یہاں ایسی محفل کی مذمت ہے جہاں بندگان خدا کو خدا سے غافل کر دیا جائے۔ خیر، یہ محفل دینی محفل ہے، یہ مجلس رضائے الہی کے لیے سجی ہے، یہ اجلاس دین اسلام کے سرفرازی کے لیے منعقد ہوا ہے، یہ محفل انتہائی پاکیزہ محفل ہے۔ اللہ اللہ، اس محفل کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ملائکہ رحمت جیسی نورانی مخلوق اپنی جلوہ سمانیوں کے ساتھ مزین کر رہی ہو اور اپنی نورانیت کے آغوش میں لیے ہوئے ہو۔ فرمایا، راست بازوں کے سردار، پاک بازوں کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مبارک محفل میں ذکر خیر ہوتا ہے اس کو ملائکہ رحمت پروانہ وار آ کر گھیر دیتے ہیں۔ رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، آئیے بلا تاخیر ہم اپنے جلسے کا آغاز خدا پاک کے اس پاک کلام کی پاکیزہ آیتوں سے کرتے ہیں، جن کا ہر آیت ہر سورت برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے میں ایک معروف و مشہور قاری کو آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ جناب ساجد حسین رحمانی صاحب کا نام لوں گا اور ان کا استقبال کروں گا کہ خواہش ہے کہ دل دیوانہ سرکار ہو جائے، خواہش ہے کہ دل دیوانہ سرکار ہو جائے، مگر ایسا پھر آپ آئے تو ہوشیار ہو جائے، مگر ایسا پھر آپ آئے تو ہوشیار ہو جائے۔ نظر ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت، نظر ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت، تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے۔ جناب قاری ساجد حسین رحمانی صاحب، میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ये थे जनाब कारी साजिद हुसैन रहमानी साहब, जो महवा सुपौल से ताल्लुक़ रखने वाले। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको कई सिफात का हामिल बनाया, बेहतरीन हाफिज भी बनाया, बेहतरीन कारी भी बनाया, बेहतरीन आलिम भी बनाया और बेहतरीन शायर भी बनाया। कई सिफात के हामिल थे जनाब साजिद हुसैन रहमानी साहब। बहुत कम उम्र में बहुत ही काफी शोहरत हासिल करने वाला और कोई नाम है वो साजिद हुसैन रहमानी साहब का है।